اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعل بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. منقرب رحمة الله
اور ہر ایک فعل میں اس کے حکمت موجود ہے. اس حکیم اور دانا اور اس قادر مطلق نے واضح ارشاد فرمایا اپنی کتاب کے حوالے سے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اس قرآن کو ذکر سے مراد قرآن، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک کہ ہم نے اس کی حفاظت کی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کتاب کو ممکنہ خدشات تھے، کچھ ایسی صحبتیں تھیں اپنے کہیں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسا ہم نے ماضی میں ان منسوخ کتابوں کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی ہم اس کتاب کے ساتھ بھی سلوک کریں گے اور اسے بھی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق ڈھال دیں گے. ہوتا ہے آپ میں جاتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. سیٹ بتائیں آپ جو کوئی بھی پہلے بیٹھا ہو اس نے اتنی اونچی رکھی ہوئی ہے اتنی اونچی رکھی ہوئی، میں جا کے اپنے حساب سے اس کو سیٹنگ کر دیتا ہوں. چاہے کسی بھی سیٹنگ پر ہو، پہلے مجھے اس کی سیٹنگ سے غرض نہیں، مجھے تو اپنی سیٹنگ چاہیے. لہٰذا میں جا کر اسے اپنی سیٹنگ میں کر دیتا ہوں. اب جب جا کے اپنی سیٹنگ کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ اس لیور کو گھماؤں تو دیکھا اس میں تو لاک لگا ہوا ہے، تو میرے تو سارے تازے ٹھنڈے ہو جائیں گے. اب کیا کروں گا؟ بڑی خوشی کی لاک میں کوئی عام کامن لاک نہیں جو پن سے کھل جائے گا، وہ بھی ڈیجیٹل لاک لگا ہوا ہے. سارے ساتھی ٹھنڈے ہو گئے، سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے. غصہ تو آنا ہے. تو پروردگار عالم نے ان تمام قوتوں کے تازی یہ کہہ کر ٹھنڈے کر دیے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیا کہنا ہے کہ تم جو یہ سوچ رہے ہو، ارادے کیے بیٹھے ہو کہ ہم اپنے حساب سے اس کتاب کے اندر سیٹنگ کر دیں گے، جس حرام کو چاہیں گے حلال بنا دیں گے، جس حلال کو چاہیں گے حرام کر دیں گے، جس کا ذکر چاہیں گے نکال دیں گے، جس کا ذکر چاہیں گے ڈال دیں گے. یہ جو تمہارے ارادے ہیں، جو تم سوچے بیٹھے ہو، جو ماضی کی تمہاری پریکٹس ہے، اب چلنے والی نہیں ہے. اس کتاب کی نسبت ہم تمہیں ہرگز یہ مجال اور گنجائش نہیں دیں گے کہ تم اس میں ذرہ برابر بھی تحریف کر سکو. یہ ہم نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تمہیں بدلنے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے. یہ آخری کتاب ہے اور یہ اس پیغمبر پہ نازل کی ہے جو آخری پیغمبر ہے. اس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. لہذا اب یہی کتاب ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ جامع ترین کتاب ہے. جیسا کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا بلا رقص ولا یابس الا فی کتاب مبین، پروردگار نے فرمایا کوئی خوشبو تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس میں موجود نہ ہو. جامع ترین کتاب ہے، یعنی مزید کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سب کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے. اس سے کچھ بھی باہر نہیں ہے. ہر جہت سے، ہر پہلو سے اس کتاب میں رہنمائی اور ہدایت کا اہتمام موجود ہے. اس کتاب کے بعد مزید کسی کتاب کی، کسی جزوے کی، حتیٰ کسی آیت کی بھی ضرورت باقی نہیں ہے. اسی لیے اس بات کا برملا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا 18 ذی الحج آخری حج پیغمبر
کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کیا اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک سے بلند کر کے بلند آواز میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا تو پھر آواز آئی پروردگار عالم کی الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آخری اتنی اہم بات تھی کہ اس کے لیے پروردگار اعظم نے جب حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آگے فرمایا تھا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ آپ نے کام انجام نہیں دیا تو سب کا سب جتنا کیا دھرا ہے سب کا سب بیکار ہو جائے گا، گویا کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ ولایت امیر المومنین کا اعلان اگر نہ ہو تو گویا 23 سالہ کار رسالت پہ پانی پھر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اس ولایت کے ذریعے 23 سالہ رسالت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا۔ اس ولایت امیر المومنین کے ذریعے پروردگار عالم نے رسول کی 23 سالہ رسالت کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ اگر یہ ولایت نہ ہو تو 23 سالہ رسالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ کیسے ہو جائے گا رسالت کا خاتمہ؟ سمجھے گا، پوری توجہ رہے۔ یہ رسالت کا خاتمہ کیسے ہو جائے گا؟ 23 سالہ رسالت خطرے میں پڑی جائے گی اگر ولایت کا اعلان نہ ہو۔ ان لم تفعل، اگر یہ اعلان نہیں کیا اس ولایت کا، فما بلغت رسالتہ، کوئی کام رسالت گویا آپ نے انجام نہیں دیا، ایسا ہو جائے گا جیسے آپ نے کیے نہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو کہا کہ یہ حلال ہے تو گویا وہ حکم حلال پہنچا ہی نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے کہا یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، گویا شراب کی حرمت بھی ختم ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ مثلا آپ نے کہا کہ پروردگار نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ حرام پھر بس ابھی آپ کے سامنے یا تو حرام رہے گی یا آپ کے کچھ عرصے بعد یہ حرمت رہے گی، پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ حرام کو عنوانی ختم ہو جائے گا، واجب کو عنوانی ختم ہو جائے گا، جائز و ناجائز کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہو رہی بات مجھے، کچھ لوگوں کے لیے لگ رہا ہے مجھے کہ بات ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ولایت امیر المومنین کا اعلان نہ ہو، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ تفعل ذلك کیا ہے؟ اگر آپ نے انجام دیا یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو رب کی جانب سے آپ پر نازل ہو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی اگر آپ نے نہیں پہنچایا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ آپ کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، اور یہ حکم پروردگار ہے، حکم پروردگار سے ولایت آپ کے بعد علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ کون سی ولایت؟ دوستی، محبت؟ نہیں، وہ جو پوچھا تھا تم سے ابھی، کیا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اور سب نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کے نفسوں پر اس سے زیادہ میں اختیار رکھتا ہوں اس کے نفسوں پر علی اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ میرا اختیار بعد رسول خدا علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، وہی اختیار رسول خدا کے پاس ہے، بعینہ ہی پورا کا پورا وہی
جب اللہ کے رسول کے بعد آپ جا رہے تھے جنگ کے لیے، جنگ موتا کے لیے، آپ جناب امیر المومنین کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے تھے، جنگ موتا میں جنگ ہے دوسری جنگ، وہ مولا امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ کے گئے۔ تو لوگوں نے مولا امیر المومنین کے جملے کا اثر شروع کر دیا، آپ کو عورتوں اور بچوں کی حقوقوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ کے گئے۔ اتنا مولا امیر المومنین کو یہ ٹارچر کرنے لگے جملے، مولا امیر المومنین جیسا مرد شجاع، مرد میدان، ہر میدان جس نے سر کیا، سبحان اللہ، اس کے لیے بھی بڑا سنگین تھا، لوگوں کے جملے بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ تو شکوتاً مولا امیر المومنین اللہ کے رسول کے پاس راستے میں آپ ہمارا چکی سے پہنچ چکا کہ رسول اللہ یہ لوگ اس طرح مجھے تانے دے رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ بھائی میدان کا بندہ موجود ہو اور لشکر میدان میں جا رہا ہو، اسی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہو، ایک ہی تو مرد میدان تھا اور اسی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تو اللہ کے رسول جانتے ہیں نا، اس کی جانتے ہیں اس کی مصلحت کیا تھی۔ تو اس موقع میں اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے فرمایا نہیں کہ تم پسند نہیں کرتے کہ تم میری نسبت دریاوی انت بمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی تم میری نسبت ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت، الا انہ لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی صرف نبوت تمہیں نہیں ملے گی، باقی سب کچھ تمہارے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد باواد بلند ماشاءاللہ۔ صرف نبوت نہیں ہوگی میرے پاس کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب کچھ تمہارے پاس ہے، بالکل جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت تھے ذمہ دار مسئول، کہ موسیٰ جب گئے 30 دن کا کہہ کے گئے، 40 دن لگے، آپ تو اپنے پیچھے تھے، امت اور اس سے متعلق جتنے بھی معاملات تھے، اپنا مکتب اور اپنی کتاب اس سے متعلق جتنے بھی معاملات تھے، سب کا ذمہ دار جناب ہارون کو بنا کے گئے تھے۔ کہ جب جناب موسیٰ نہ ہو تو ان تمام امور کو تمام تر اختیار کے ساتھ جناب ہارون دیکھ رہے تھے۔ پر اگر ایسا نہ ہوتا تو پلٹ کے آ کر جناب موسیٰ جناب ہارون پر گرم نہ ہوتے، غصہ نہ کرتے، سرزنش نہ کرتے، اور وہ سرزنش اور وہ گرمی اس لیے تھی کہ آپ کے جانے کے بعد سامری نے ایک بچڑا بنا کے اس کو کہیں سے یہ پتا چل گیا تھا جبرائیل کی سواری کے قدموں کے نیچے کی مٹی کی کرامت یہ ہے کہ اگر اسے کسی شے میں بے جان شے میں ڈالا جائے تو اس میں آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے سونے کا بچڑا بنا کے کہتے ہیں کہ مجسمہ بچڑے کا بنایا گائے کے بچے کا، اور اس کے اندر وہ خاص ڈالی جس سے اس کے اندر آواز پیدا ہوئی، اور یہ جب آواز دیکھی ان لوگوں نے تو ان کا شعور اس زمانے کے لوگوں کا اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اتنی آشنائی نہیں تھی جتنی آج ہمارے بچہ جانتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے نا آج کا شعور کہاں پہنچ چکا، اس زمانے کے لوگ وہ اس کے اندر آواز دیکھ کے زہر میں مبتلا ہو گئے، مجبور ہو گئے اور اس کے سامنے تسلیم ہو گئے، اور سامنے جو کہہ رہا تھا اسے مان گئے، اور یوں دین جناب موسیٰ سے ہٹ گئے۔ اب جناب موسیٰ جب پڑھتے ہو یہ ہاتھ دیکھا قوم کا، تو پھر محاسبہ کیا کس کا؟ جناب ہارون کا، کہ تمہارے سپورٹ کر کے گیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جناب ہارون کا یہ محاسبہ کرنا جناب موسیٰ کی جانب سے یہ بتا رہا ہے کہ اے ہارون تمہیں پورے اختیارات کے ساتھ یہ ساری ذمہ داریاں دے کر گیا تھا، یہ کیا ہو گیا تمہارے پیچھے سے؟ اور اگر ہارون ذمہ دار نہ ہوتے تو موسیٰ کو محاسبہ ہی نہ کرتے۔ جناب موسیٰ کا یہ محاسبہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہارون مسئول و ذمہ دار تھے جناب موسیٰ کے جانے کے بعد، اسی لیے ان سے بات پوچھ ہوئی، اسی لیے ان سے پوچھا گیا، اسی لیے جناب موسیٰ پر ناراض ہوئے۔ تو جناب ہارون نے کہا کہ اے پیغمبر میں نے تو بہت سمجھایا نے، میں نے تو بہت روکا، میں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، مگر کیا کروں، یہ امت مانتی نہیں۔ وہ جو سامری نے جادو کیا تھا، وہ جادو کی نسبت ظاہر سی بات ہے کہ جناب ہارون کی باتیں جو کہ نائب تھے اس وقت جناب موسیٰ موجود تو تھے، چند دن کے لیے گئے تھے، امت نے سامنے
توجہ رکھیے گا، مثال آپ کو دے رہا ہوں ایک مسئلہ. اس امت نے سامنے دیکھا کہ ایک بچڑا ہے، آواز آ رہی ہے. اب سامنے ایک بچڑا ہو، آواز آ رہی ہو، تو جو سامنے نفس موجود ہے اس نفس سے ہم زیادہ تر متاثر ہو جاتے ہیں. ادھار ہمارے لیے پھر اہمیت نہیں رکھتا. ایمان نام ہی اسی کا ہے کہ نفس کے ہوتے ہوئے بھی ادھار پر یقین ہو. بے شک بے شک باتوں پر یقین ہو. بات کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال اور دوں گا مگر اس سے پہلے مولا امیر المومنین کے ساتھ بات بتا دوں. مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے ہاتھ میں جو موجود ہو اس سے زیادہ یقین اللہ کے باتوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہاتھ میں موجود ہے تمہارے، اس کی موجودگی کا تمہیں کتنا یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے. جتنا اس میں یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کے باتوں پر اگر ہے تو تمہارا ایمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر اس منزل پہ نہیں پہنچا ہے تو ابھی ایمان ناقص ہے. انسان کی نیچر ہے کچھ ثانوی کہہ لیجیے فطرت بن جاتی ہے کہ وہ جو چیز نقد سامنے دیکھتا ہے نا، سامنے موجود، اس موجود سے زیادہ اثر دیتا ہے. ضعف ایمان کی وجہ سے وہ پکے وعدے جن باتوں کے خلاف تصور نہیں کیا جا سکتا ان باتوں کو بھی پیچھے کر دیتا ہے. جب کہتا تو اللہ تو اس نے منمیات، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. بندہ خلاف کر سکتا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اس سے جو سامنے ہو. اگر بچڑا سامنے آواز آ رہی ہے، ہارون روک رہے ہیں، مگر وہ سب کے سب اس سے متاثر ہو گئے. بالکل یہی مثال، یہی سب کچھ ظاہر پرستی کہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو حق تھا اس کو نظر انداز کر دینا. آپ نے تاریخ میں بہت سنا ہوگا، ان دنوں میں بھی کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند ہے. اب سامنے کیا ہوا؟ قرآن بلند نیزوں پر. اچھا قرآن کیا ہے؟ قرآن اس کاغذ کا نام نہیں ہے. قرآن کسی میموری کارڈ کا نام نہیں جس میں قرآن سیو کیا ہوا. قرآن ان پتھروں کا نام نہیں تھا جن پر پہلے لکھا کرتے تھے. قرآن ان کھالوں کا نام نہیں ہے کہ جن کھالوں پر لکھ کے سورہ اور آیتیں محفوظ کی جاتی تھی ماضی میں. کاغذ تو بعد میں بنا ہے، کاغذ کی ایجاد تو بعد میں ہوئی ہے. تو جب کاغذ میں محفوظ ہونے لگا، اب پلاسٹک کے کاغذ بھی آ گئے، اس کے بعد ڈیجیٹل آ گیا. جدید دور ہے نا، ٹیکنالوجی ہے. تو قرآن یہ کاغذ کا نام نہیں ہے. یہ میں جیسا اس کے اندر وہ سیدھا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، دریا خود کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. پھر قرآن نہیں جلتا، یاد رکھو. کون کوئی قرآن کو بلا کیا جلائے گا؟ وہ کاغذ جلتا ہے جس پر وہ عبادت، وہ کلام الہی ہے. قرآن کو کون جلائے گا؟ اس کی عبادت کا وعدہ تو اللہ نے دیا ہے. بے شک بے شک. وہ کاغذی شکل جو نیزوں میں بلند تھی اسے دیکھ کر متاثر ہو گئے. صفین میں وہ لوگ بڑے عبادت گزار، قرآن کے حافظ، دنوں میں روزے رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، وہ نیزوں میں قرآن دیکھ کر متاثر ہو گئے. صرف بہت قرآن پڑھتے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے. یہ بہت قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مگر بغیر سمجھے، مگر بغیر سمجھے. کیا کہنا؟ وہ ایسے میدان کے اندر، بیچ میدان کے اندر، عین فتح کے نزدیک اس طرح ساتھ چھوڑ کر اس فتح کو شکست کر دیتے تھے جیسے صفین میں ہوا. کیونکہ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے تھے. قرآن کے قاری تھے، حافظ تھے. نیزوں پہ جب بلند ہو گئی اس کی کاغذی شکل
تو علی بن ابی طالب کا کہنا نہیں مان رہے، لیکن بھی اشارہ کیا تھا نہیں مان رہے کہنا، کہنے قرآن سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ مولا نے فرمایا انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن تمہیں حکم دے رہا ہوں، مگر بے معرفتی تو ظاہر قرآن کی عدم معرفت، کیونکہ بغیر سمجھے پڑھ رہے تھے، اگر سمجھ کے پڑھتے تو انہیں پتا ہوتا کہ انہیں کس کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بے شک بے شک قرآن کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اولی الامر یہ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو، یہ کہہ رہے ہیں آگے قرآن سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس قرآن سے بھلا کون سی جنگ؟ قرآن سے جنگ اس وقت ہے، اللہ اکبر، بات اسی موضوع پہ کھلتی چلی جائے گی، بسم اللہ، جس قرآن سے کہہ رہے تھے جنگ نہیں لڑیں گے اسی قرآن سے جنگ لڑ رہے تھے۔ بے شک قرآن کہہ رہا ہے اولی الامر کا کہنا مانو، اس کی اطاعت کرو، جو اس کی اطاعت نہ کر کے قرآن ہی سے تو لڑ رہے تھے، بے شک بے شک بے شک، کیا کہنا اسی قرآن سے تو جنگ کر رہے تھے۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو، اولی الامر کہہ رہا ہے آگے بڑھو، کہتے ہیں آگے نہیں بڑھیں گے، ہم نہیں لڑیں گے، کہاوتی شکل کے اسیر ہو گئے، ظاہر پرست لوگ اسی طرح شکار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جو لوگ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں حرام کو معمول بنا لیتے ہیں، بے حجاب خواتین قرآن سے جنگ لڑ رہی ہیں، سود خور لوگ قرآن سے جنگ لڑ رہے ہیں، بے شک شراب پینے والے قرآن سے جنگ لڑ رہے ہیں، ملاوٹ کرنے والے قرآن سے جنگ کر رہے ہیں، یہ سب قرآن سے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے، اور چاہیے اپنی رغبت کے ساتھ، مجبوری نہیں، رغبت کے ساتھ، پوری رضایت کے ساتھ جب ان امور کا انجام دیتے ہیں تو گویا یہ امناً قرآن سے جنگ کر رہے ہیں۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفین کے اندر ان لوگوں نے مولا کی اطاعت نہ کر کے گویا قرآن سے جنگ لڑی۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ قدیم میں حکم پروردگار سے کہ جس پر میں اس کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں اس پہ یہ علی بھی اختیار رکھتا ہے، یہ اختیار بڑا اہم ہے۔ اس اختیار کا اعلان اس لیے پروردگار عالم نے کروایا کہ پروردگار اس قرآن کا تحفظ چاہتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی شے کی ویلیو، میں مثالیں دے کے آپ کو اہم نقطہ کو چارواں تک پہنچا دوں۔ بسم اللہ، کسی بھی شے کی ویلیو کا جب تک اندازہ نہ ہو اس شے کی نسبت ہمارا رویہ اس کے استحقاق کے مطابق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک صاحب کھڑے، ہم نے دیکھا فلاں صاحب کھڑے ہیں، ہم نے کہا کوئی مارخاصوں کی نسبت ریئیکشن نہیں تھا، ہمارا کیس چل رہا تھا، اس کیس کا ایک گواہ تھا، اس کیس میں وہ گواہ میں نہیں مل رہا، عدالت نے کہا وہ گواہ چاہیے، اگر وہ گواہ اگر آپ پیش کر دیتے ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر آپ گواہ نہیں لا سکے تو پھر آپ کے خلاف جائے گا فیصلہ۔ جو ہمارا مخالف تھا، جو دشمن تھا، اس نے دیکھا اگر یہ گواہ ان کو مل گیا تو پھر تو کیس میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، میرے خلاف ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے تو موقع پر تو پیشی والے دن کوشش کرتے ہیں گواہ کو غائب کر دیں، یہی ہوتا ہے نا۔ البتہ یہ ہم پاکستان کی موت کی بات کرتے ہیں، ہمارے وطن عزیز، ہمارا محبوب وطن جس نظام کا شکار ہے، اور جسے وہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے وہ اس گواہ کو لے کر محفوظ کر دیتا ہے، اسی دن بڑی حفاظت سے دوستوں کو پولیس کی سیکورٹی میں، رینجر کی سیکورٹی میں لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اس کی حفاظت
حفاظت کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہمارا کیس ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, ہمارے خلاف ہو جائے گا. اب یہ صاحب تو کھڑے تھے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہی وہ گواہ ہیں. میں پہچانتا نہیں تھا, کھڑے تھے, مجھے کسی نے بتایا یہ جو کھڑا ہوا اس سے جانتے میں یہ وہی تو گواہ ہے تمہارا. جیسے ہی پتا چلا, جب تک پتا نہیں تھا کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی, مگر جیسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ یہ وہی گواہ ہے تو فوراً کہا دے اسے زمانوں کو وہ بدبخت دیکھ نہ لے ورنہ وہ اس کو غائب کر دے گا, نقصان پہنچا دے گا. جیسے اس کی اہمیت کا پتا چلا تو فوراً اسے سیکیور کیا. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا اسے اہمیت نہیں دیتے, مگر جہاں اس کی ارزش و ویلیو کا اندازہ ہو جائے, اس کی حساسیت کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا اہم ہے وہ, تو وہیں سے ہمارا رویہ اس کی نسبت چینج ہو جاتا ہے. سمجھ فرمائی آپ نے؟ یہ اہمیت ہے کسی شے کی, وہ ضروری ہے. اب اگر قرآن کی نسبت جو ہمارا رویہ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں قرآن کی معرفت ہی نہیں ہے, قرآن کی معرفت نہیں ہے, قرآن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, حلال و حرام کی اہمیت کا اندازہ یہ پامال ہوتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں. دین ہمارے سامنے پامال ہوتا رہتا ہے, اچھا ہمیں کچھ ہوتا بھی نہیں, کوئی فیلنگز نہیں ہوتی ہماری, آرام سے گزر جاتے ہیں. ہوتا رہے پامال ہوتا رہے, میرے باپ کا دین تھوڑی ہے, ہوگا دین کا. ہاں میرے مکان, میری گاڑی, میرے بھائی کی طرف کوئی دیکھ لے ٹیڑھی آنکھ سے, میرے کاروبار کی دیکھ لے تو وہاں ایف آئی آر کٹانے بھی پہنچ جائیں گے اور ڈنڈے لے کے بھی پہنچ جائیں گے. تو میرا ہے نا دین, میرا تھوڑی ہے. ہوگا امام حسین کا, اس لیے کٹواتی والے بچے, میرا تھوڑی ہے. میرا ہوتا تو میں اس کے لیے لڑتا, اس کے لیے نکلتا, اس کے خلاف ہونے والی باتوں کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کرتا, اس کے خلاف ہونے والے اقدامات کو روکنے کی کوشش کرتا. وہ میرا نہیں ہے, وہ فیلنگ ہی نہیں میری. اسلام کو اپنا کب سمجھا ہم نے؟ تو پیدا اسلام میں ہو گئے نا, پیدائشی طور پہ مل گیا, تو لہٰذا وہ اپنا سمجھیں گے, لہٰذا اس کی نسبت ہماری کوئی وہ ہے. اور جنہیں دین کی معرفت ہے, جنہیں قرآن کی معرفت ہے, اس کاغذی شکل کی نہیں, اس میسج کی, ان احکامات کی, ان اقدار ویلیوز کی جو اس کے اندر ہے, جنہیں ان کی معرفت ہے, وہ انہیں بچانے کے لیے اپنے کڑیے زبان میں قربان کرتے ہیں. وہ 14 سال زندان میں رہنا بھی گوارا کرتے ہیں, وہ جسم کا تیروں سے چھلنی ہونا بھی گوارا کرتے ہیں. آپ مسائل کی منزل میں تفصیل سے سنیں گے. امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ دین, نانا کا یہ دین میرے قتل ہونے سے بچ سکتا ہے, یا سننے فخذینی اے شمشیر و آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو, دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا, اسے متاثر نہیں ہونے دوں گا. تو میں اور آپ کیا جانے دین کیا ہے؟ ہمارے رویے بتاتے ہیں نا. امام حسین کا تو رویہ بتا رہا کہ دین ان کی نظر میں کیا ہے. آؤ شمشیروں مجھ پر ٹوٹ پڑو, دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا, دین کو نہیں بیٹھنے دوں گا. تمام آئمہ نے ساری سختیاں برداشت کی, مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی. اللہ نے اپنا وعدہ جو کیا تھا اسے اس طرح پورا کیا. اس نے اس دین کے لیے, اپنے کلام کے لیے, اس پیغام کے لیے ایسے بہترین, پرفیکٹ, کامل انسان ہمیں عطا کیے جو ایک کے بعد ایک خود اپنی اس دنیا کو قربان کرتے رہے, مگر اللہ کے دین کو ہمارے لیے, یعنی اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے, تا قیامت کے لیے بچاتے رہے. اب غدیر میں جو اعلان ہوا اس ولایت کا, تو یہ اس ولایت کا اعلان اس لیے ہوا کہ بعد پیغمبر, اگر یہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا ہے اور اس قرآن میں کوئی خطا نہیں ہے, یہ قرآن
جامع ترین ہے اور دائمی منشور ہے، ہمیشہ کے لیے، آخری آنے والے انسان کے لیے ہے۔ سمجھے بھائی؟ یہ اپنے مقام پہ ثابت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، قرآن کا ذکر للعالمین، یہ کتاب ہے تمام عالمین کے لیے۔ یہ کتاب کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، محدود قوم کے لیے نہیں ہے، یہ تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ کتاب جامع ترین کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی، اس کے احکامات قیامت تک آنے والے جتنے بھی اب آج کی نسبت آپ دیکھیں گے، ماضی کی نسبت آج کتنا جدید ہے، کتنا آگے بڑھ گئے، کتنا ایڈوانس ہو چکا، اور آج کی نسبت آنے والا کل اور زیادہ ترقی یافتہ، نہ جانے کیسی کیسی انسان ترقی کر چکا ہوگا مختلف جہتوں کے اندر، مگر قرآن وہ کتاب ہے جو ہر دور میں ہر جدید دور کے جدید سوالات کو جدید جوابات دینے کی قابلیت اور قوت و اہلیت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کاغذ کو سیدھا ہو جاتا ہے، قرآن کو سیدھا ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کوئی ماضی کی کتاب نہیں ہے۔ کلاس میں ایڈمیشن ہوتا ہے بچے کا، 1 سال کے لیے سلیبس ہوتا ہے، بچہ نہیں کہتا 6 مہینے بعد یہ کتاب پرانی ہو گئی، ابھی 6 مہینے باقی ہیں، آنے والے 6 مہینوں کے لیے بھی اس کے اندر میٹر موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پورے سال پر محیط ہے۔ تو قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پہ دفعتاً، اور اس کے بعد 23 سال میں تدریجاً قیامت تک کے لیے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک قرآن کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کا زمانہ گزر گیا۔ ہاں، قیامت آنے کے بعد یہ دنیا کا حلال و حرام ختم ہو جائے گا، قیامت آنے کے بعد یہ دنیا کا جائز و ناجائز ختم ہو جائے گا، پھر یہ فلاں جانور نجس ہے، فلاں کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا جائز ہے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ سمجھ فرمائی آپ نے؟ پھر نہ یہ دنیا رہے گی، نہ یہ دنیا کی عمارتی زندگی رہے گی، اور نہ اس کے حلال و حرام رہیں گے۔ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک، یعنی قرآن پورے پیریڈ کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہذا جیسا پہلے مہینے میں وہ کتاب طاقتور تھی، چھٹے مہینے میں بھی طاقتور تھی، 10ویں مہینے میں بھی طاقتور تھی، آخری مہینے میں بھی طاقتور تھی، ایسے ہی قرآن 1400 سال پہلے جتنا طاقتور تھا، آج 1400 سال بعد بھی اتنا ہی طاقتور ہے، قیامت تک اتنا ہی طاقتور رہے گا۔ محمد بابا نے بلا تب صلوات گھڑی کی سوئیاں مجھے تنگ کرتی ہیں، سوئیوں کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سمیٹنا پڑتا ہے، اس لیے وہ جگہ اچھی لگتی ہے جہاں گھڑی ہو ہی نہ، تو بہانہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ثابت ہے، جو بھی احکامات دے رہا ہے ان تمام احکامات کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، انسان یہ حرام ہے تیرے لیے، یہ حلال ہے تیرے لیے، یہ واجب ہے تجھ پر، ایسا کرو ایسا نہ کرو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے نجات ہے، اس میں تمہارے لیے عاقبت ہے، اس میں تمہارے لیے جنت کے درجات ہیں۔ یہ تمام چیزیں پازیٹیو نیگیٹو جتنی بھی ہیں، ان سب کو اگر اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر اگر ایک
परफेक्ट इंसान निकाल के बनाया जाए, जो कि कुरान का हदफ है। वाह 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 वाह, क्या क्या। तो कुरान का जो हदफ है वो परफेक्ट इंसान अगर देखना हो तो पहले नंबर पे अल्लाह के रसूल है और दूसरे नंबर पे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कुरान जिस इंसान की बात कर रहा है, कुरान जिसको इमाम करार दे रहा है, कुरान जिसके पीछे चलने की बात कर रहा है, कुरान जिसे उसमें हसना करार दे रहा है, कुरान जिसको मुंजी करार दे रहा है, कुरान जिसके हाथ पर अल्लाह के बातों की तकमील की बात कर रहा है, जिसे दुनिया का वारिस बना रहा है, जिसकी इमामत को उठाने की बात कर रहा है, जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, वो इंसान कामिल, अल्लाहु अकबर, वो इंसान कामिल मौजूद था सिप्पीन में, मगर अफसोस लोग उसे न पहचान सके, उस कागज की शक्ल को देखकर फरेब खा गए। तवज्जो फरमाइए आपने, उम्मत का अलमिया यही रहा है, उम्मत का अलमिया यही रहा है। कुरान की एक आयत है, वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह की सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन की देखिए, कागज में लिखी हुई थी और कागज नीचे पड़ा हुआ मुझे नजर आया, तो क्या करूंगा मैं, क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए ना, वाजिब है ना, फौरन उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा, चूमूंगा, बुलंद मकाम पे रखूंगा, या कोई बॉक्स बनाया हुआ है उसमें रखूंगा। नीचे पड़ा हुआ देखा, क्या लिखा था, अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ नेकी। उसे उठा लिया, आंखों से लगाया, चूमा और मोहतरम, और आपके लिए जो एक बॉक्स बनाया गया है उसके अंदर रख दिया। अच्छा, घर पे गया, अपने कमरे में दाखिल हुआ, थका हुआ, अभी आया हूँ, जाना चाह रहा था, वाशरूम में हो गया, फ्रेश हो गया, जब हाथ धो लूं, पीछे से अम्मा की आवाज आ गई, मैंने कहा आ रहा हूँ, मैं थका हुआ, आके आपने पर मुझे काम बताना शुरू कर दिया। जहां लिखा हुआ था कि वालिदैन के साथ नेकी, उसे तो उठा रहा हूँ, चूम रहा हूँ, रख रहा हूँ, और वो माँ, मुजस्सम माँ कि जिसके साथ नेकी करने की बात की गई, जिसके हुक्म को वाजिब करार दिया गया, जिसकी इताअत इतनी वाजिब है कि अगर मैं मुस्तहब नमाज पढ़ रहा हूँ, बात आवाज से तो नमाज पूरी कर कर जाऊं, जी बिदर बुजुर्ग बात, और अगर माँ आवाज दे तो वो मुस्तहब नमाज तोड़ कर जाऊं, तो जी वाला। माँ का मकाम ये है कि अगर मुस्तहब नमाज पढ़ रहे, वो नवाफिल पढ़ रहे और वो आवाज दे, तो उसकी तकमील नहीं, वही तोड़ो उसे और तोड़ के जाओ, कहो जी। उस माँ को तो तेज लहजे में जवाब दे दिया, अभी तो आया हूँ, फौरन ही काम बता रही है, और कागज देखा था जिसमें लिखा हुआ था, उसे चूमा, आंखों से लगाया, ऊपर रख दिया। तो जब भाई अब ये वही सिर्फीन वाला, दिल में कुरान देखा, नहीं करेंगे, जंग नहीं करेंगे, और आनी कहते रहे, जो पुरानी आयत की मुजस्सम तस्वीर है, आगे बढ़ो। जब अली की निस्बत ये रवैया हुआ, तो फिर वालिदैन की निस्बत अगर रवैया हो, तो क्या शिकवा करें लोगों से? मैचिंग किनसे हो रही है? मालिक अश्कर वालों से नहीं हो रही, कुछ खवारिज से मैचिंग हो रही है। तवज्जो फरमाइए, मैं ज़्यादा इशारा नहीं कर रहा था, ये बताने में छोटे छोटे नुक्ते जिन नौजवानों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि तवज्जो रखें। कुरान की जीती जागती तस्वीर है। कुरान में अगर किसी गाय का तस्करा हुआ है, तो गाय भी जो यहाँ चल रही है, यही तो गाय है, ऐसी एक गाय थी जिसका तस्करा है। कुरान में अगर चूंटी का तस्करा है, जनाब सुलेमान के साथ ये चूंटियां जो टूट रही है, ऐसी ही चूंटियां थी।
کوئی اسپیشل جنت سے آئی تھی چھٹیاں نہیں تھی جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا. اگر کسی اونٹنی کا تذکرہ ہے, کسی گھوڑے کا تذکرہ ہے مثال کے طور پر, تو وہ شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے تو وہ یہی شہد کی مکھیاں. اگر والدین کا تذکرہ ہے تو یہی والدین تو ہمارے گھروں میں موجود ہیں, انہی کے اطاعت کی بات کی گئی ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. اگر گندم کی بات کی گئی, یہی گندم. جیتا جاتا قرآن. انسان کی بات کی گئی تو میں انسان نہیں ہوں, آپ انسان نہیں ہیں. قرآن میری بات کر رہا ہے, قرآن آپ کی بات کر رہا ہے. جو آئے چلے گئے, جو آج ہیں وہ ہے انسان کی مثال, جو بعد میں آئیں گے وہ قرآن کے انسان کی مثال بنے جو قرآن انسان کی بات کر رہا ہے. یہ جیتا جاتا قرآن, اس قرآن کو پڑھیے. اسی لیے کہا کہ تفکر کرو, تعقل کرو, غور کرو. اقبال نے اسی مفہوم کا اپنے شعر میں جب کہا تو اس جگہ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ پیچھے ہوئے کائنات کی وسعتوں میں جو قرآن ہے, اس قرآن کو پڑھنا شروع کر. کتاب کو پڑھ کے ہمارے ایمان دل آیا ہے. سائنٹسٹ, بڑے بڑے سائنٹسٹ اپنی ریسرچ ورک جب کر رہے تھے اور کائنات کو دیکھ رہے تھے تو اس کائنات کو دیکھ کر ایمان لائے کہ کوئی ہے اس کا بنانے والا. اتنی منظم کائنات, اتنی حکمت میں مبنی کائنات, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. جو کسی محض دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے. دھماکہ تو تباہی لے کر آتا ہے. دھماکے ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں مگر کچھ اس سے بچتا نہیں ہے, بلکہ جو کچھ بنا بنایا ہوتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے. وہ کون سا دھماکہ تھا جس سے کائنات اتنی منظم, اتنی ظریف, اتنی بہترین بن گئی؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں کوئی ایسا دھماکہ نہیں دیکھا جس نے کچھ بنایا ہو. بنے بنائے تو بیڑا غرق کیا ہے مگر بنایا کچھ نہیں ہے. اس کے معنی یہ نظریہ باطل ہے کہ جی دھماکے تو خود بخود بن گئی کائنات. خود بخود ہی بنے. اس کے نام پیچھے ایک بنانے والا حکیم اور دانا, ایک مرید, ایک پروردگار ہے, وہ ایمان لائے. اس کے معنی کہ وہ اس عبارت کو پڑھ کے ایمان نہیں لائے. انسان اگر کائنات کو یعنی اس قرآن مجسم کو اگر پڑھنا شروع کر دے تو بھی اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے عقل دی ہے. اس عقل کی رہنمائی ہوتی ہے وحی الہی سے, کہ جہاں سے آگے عقل نہیں جا پاتی وہاں سے آگے وحی الہی اس کی رہنمائی کرتی ہے. اور یہ امام عقل کامل ہوتا ہے. امام عقل کامل ہے. اس لیے امام اعظم کے بارے میں ہم جو روایات پڑھتے اور سنتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو عقول بشری, لوگوں کی عقول کو, عقلوں کو کمال عطا فرمائیں گے. جب عقل با کمال ہو جائے گی تو خواہشات خود بخود ہیچ ہو جائیں گی, حقیر ہو جائیں گی. جو خواہشات ہیں جن کا آدم شکار ہو کے برباد ہو رہے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے, مولا اگر عقل کو کمال عطا فرمائیں گے اور جب عقل میں کمال آ جائے گا تو انسان کبھی خواہشات کا اسیر نہیں ہوگا, بلکہ بڑے تعجب سے ماضی والوں کو سوچے گا کہ کیسے عجیب لوگ تھے. آپ بھی سوچتے نا کیسا عجیب تھا پچھلے سال والوں, کہاں نبی کا نواسا سامنے اور کہاں وہ رہ کی گندم, عجب خواہش تھی. کیسا بدبخت تھا, مجھے انگلی کے لیے مولا کی انگلی کاٹ رہا تھا, عجب خواہش تھی. ایک امام کو قتل بھی کر دیا, پھر ایک انگلی کے پیچھے عجیب دنیا کی خواہش تھی. کیسے عجیب لوگ تھے کہ انعام کی لالچ میں جا کے مقتولین کے مقتل پہ پھر سر کاٹ رہے تھے. یہ دنیا کی لالچ تھی نا. آج آپ سوچتے نا کیسے عجیب لوگ تھے, ذرا ذرا سے خواہشات کے لیے اپنی ہمیشہ زندگی کو برباد کر دیا. اور جب عقل کامل ہو جائے گی نا تو وہ لوگ ہمارے بارے میں سوچیں گے عجب کیسے شیعہ میں مولا کا مکتب بھی ملا, مولا کا در بھی ملا, مولا کی سیرت بھی بتائی گئی, انہیں قرآن بھی موجود تھا ان کے پاس, پھر بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے رہتے رہے, پرواز ہی نہیں کی. رہنے والی مخلوق بنے رہے, پرواز کرنے والی بلند و مالک اشتر کی طرح, سلمان فارسی کی طرح, ابو ذر کی طرح بلند ہو, وہ بھی تعجب کریں گے. جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن طاقتور ہے. اگر قرآن طاقتور, بس یہ آخری جملہ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہ قرآن اگر طاقتور ہے اور قرآن ہماری ہے اور قرآن جو قرآن کی اصل حقیقت ہے
اس قرآن کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو اس قرآن کی پوری حقیقت کے احاطہ کرتا ہو۔ اس لیے پیغمبر کی توجہ، اس لیے پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جگہ پہ بیچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس جگہ کے تقاضوں کو پورا کرنا اصل مسئلہ ہے۔ اور وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے، میں نے کہہ رہا، خود بیچنے والوں نے کہا۔ اس لیے کہ تقاضا جب ہوتا تھا تو پورا نہیں ہوتا تھا، تو پھر یاد آتے تھے کون؟ ابوالحسن، یا ابوالحسن ادرے کہ نہیں، اے ابوالحسن مدد فرمائیے۔ اور پھر مولا کائنات مختلف مراحل مختلف مسائل کے اندر جب مدد فرماتے یا قضاوتوں کے موقع پہ مدد فرماتے تو پھر برمنا اس کا اقرار کرتے کہ اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے۔ تقاضے کون پورا کرنا تھا؟ جو یہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ تقاضے کو پورا کر رہا تھا کہ جو بیٹھا ہوا نہیں تھا، جو بیٹھا ہوا تھا اس سے تقاضے پورے اس منصب کے نہیں ہو رہے تھے، اس کا اس نے اقرار بھی کیا۔ یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی کی پیغمبر کی نیابت کہیں بیٹھنے کی محتاج نہیں، اگر نہ بھی بیٹھا ہو اور قابل ہو تو جہاں بھی ہو وہ تقاضے پورے کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ظاہری نہیں، یہ تو کبھی مدینے میں رہا، کبھی کہیں اور رہا، کبھی غدیر میں رہا، پالان شجر کا بھی بنا۔ یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ کون جا کر بیٹھ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ اس منصب کے تقاضے کون پورے کر رہا ہے۔ کتنے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے کہ جو آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے، کچھ پوچھا اور بعد میں انہوں نے اقرار کیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ داخلے پر کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نقل کر سکوں تفصیل سے۔ بہت سارے واقعات آپ سنتے رہے، بہت سارے یہودی آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے اور اس کے بعد اقرار کیا، ایمان لائے گا بے شک۔ ایک یہودی آیا کہنے لگا کہ پیغمبر نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا، مجھے لے کے چلو پیغمبر کی جانشین کے پاس لے آئے۔ تو کیا وعدہ کہا؟ پیغمبر نے مجھ سے 80 سرخ اونٹوں کا وعدہ کیا۔ 80 سرخ اونٹ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ اسے اگر لیموزین نہ کہیں تو مرسیڈیز بینز گاڑیاں جو ٹاپ کے شمار ہوتی ہیں اور اس سے بھی لیٹسٹ اب آ چکی ہیں، وہ اس زمانے کے صحرا کے سب سے بہترین جو ہے وہ مسافر بردار جو کہلاتے تھے، وہ اونٹ کہلاتے تھے۔ گھوڑے صحرا میں نہیں چل پاتے کیونکہ بستی ٹانگیں ہوتی تھی، دھس جاتی تھی، وہ تو نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل۔ اونٹ کو اللہ نے جو پنجے دی وہ رکھتے ہی چوڑے ہی ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ تھر میں جو لوگ گئے ہوں گے، تھر میں ٹرک جو جاتے ہیں جنہیں کیکڑا کہتے ہیں، ان پرانے ٹرکوں کو اس زمانے کے انگریز کے زمانے کے آج تک موجود ہیں، ان کے ٹائروں کی ہوا کم رکھی جاتی تاکہ وہ پھیل جائیں اور ریت میں دھسے نہیں۔ اگر ٹائٹ کرتے ہیں ہوا فل کرتے ہیں تو وہ پھر دھسنے لگتے ہیں، ان کی ہوا بڑی کم رکھتے ہیں تاکہ وہ پھیل جائیں۔ صحرا میں اونٹ کے پاؤں ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے رکھتا ہے پھیل جاتے ہیں، وہ اونٹ سب سے بہترین۔ اب 80 اور وہ بھی سرخ اونٹ، اللہ کے رسول نے اس یہودی سے وعدہ کیا، گھبرا گئے، کہاں سے گئے؟ جو برابر میں بیٹھے تھے انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا اس سے وہ گواہ لے کر پہلے گواہ مانگو۔ اس نے کہا گواہ تو میرے پاس نہیں ہو، مجھے شرم، جملہ دیکھیے، کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے باتوں پر کسی کو گواہ بناؤں۔ پھر گواہ تو وہاں رکھا جاتا ہے کہ اگر تم مکر گئے تو کیا ہوگا؟ گواہ ہونا چاہیے، جہاں انکار کر تو یہودی کہہ رہے مجھے شرم آتی ہے اللہ کے رسول کے باتوں پر کسی کو گواہ بناؤں۔ بس انہوں نے وعدہ کیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا، گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نہیں گواہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، اچھا یہاں ان کی بات بھی صحیح، ان کی بات بھی بالکل صحیح۔
گواہ کراؤ گے تو ٹھیک ہے، دعویٰ ثابت کرنا ہے تو گواہ، یہ شریعت ہے، اگر دعویٰ ہے تو لے کر آؤ گواہ، ثابت ہو جائے گی۔ جیسے کہ نہیں گواہ تمہارا یہ دعویٰ کر رہے ہو، ہم یہ پورا نہیں کر سکتے، چاہیے بھی یہی تھا کہ فرات کہاں سے لیں گے، جانے لگا وہ، جب جانے لگا یہودی نکلا باہر تو جناب سلمان نے کہا ہاتھ پکڑا، کہتے جناب سلمان ظاہر سے جنگی افضل ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے، کہا چلو میں تمہیں ایک ایسے فرد کے پاس لے کے چلتا ہوں جو اللہ کے رسول کی باتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اسے لے آیا ابو الحسن مولا کائنات امیر المومنین کی خدمت میں۔ یہ آیا اور اسے ہاتھ دے مولا امیر المومنین کی خدمت میں اپنا مدعا بیان کیا کہ ایسے سے گیا تھا، اللہ کے رسول نے مجھ سے جب وہ جو وعدہ کیا تھا 80 سر اونٹوں کا، میں وہ اپنے 80 سر اونٹ لینے آیا تھا۔ تو مولا کائنات نے پہلی فرصت سے اس کے اس دعوے کے بعد سوال کیا کہ کیا تو اپنے خاندان سمیت اہل و عیال سمیت ایمان لے آیا ہے؟ اس نے ہاں یا نہ کا جواب تو بات کی بات تھی، سب سے پہلے اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات صرف اللہ کے رسول اور میرے درمیان ہوئی تھی، کوئی تیسرا فرد نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی پیغمبر کے برابر نشین ہیں، اس لیے کہ اس بات پر کوئی گواہ نہیں تھا، اور بے شک میں اپنے خاندان سمیت ایمان لے آیا ہوں۔ پہاڑی کے درے کے پاس جا کر آواز دینا ناقہ صالح کو، اور جب برآمد ہو تو اس کی لگام اس کی رسی سے پکڑا دینا۔ یہ سے لے گئے وہاں جا کے آواز دی تو اس درے سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، جیسے ہی وہ برآمد ہوئی اس کی لگام پکڑنے سے تمہاری اس لگام نے تھوڑی 80 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا تو چلتا جا تجھے ملتے چلے جائیں گے۔ وہ چلتا گیا اور ایک کے بعد ایک پیچھے رسول خدا کے وعدے کے مطابق 80 سرخ اونٹ اسے نصیب ہو گئے۔ سمجھے فرمایا اپنے منصب پہ بیٹھنا آسان ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ قوت چاہیے، وہ اختیار چاہیے، وہی اختیار جو غدیر میں اللہ کے رسول نے حکم پروردگار سے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اللہ اکبر۔ اگر امامت کو پہچان لیتے، اگر واقعاً اس کی معرفت حاصل کر لیتے تو شاید آج اسلام کسی اور رنگ میں ہوتا، شاید جہان بشیرت آج کسی اور مقام پر ہوتا۔ یہ پستیاں، یہ ذلت، یہ خواری، اور پھر وہ بھی مسلمان۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمان آج جس مقام پر ہیں، تعجب ہوتا ہے اسلام ہوتے ہوئے، سب سے بہترین مکتب ہوتے ہوئے سب سے بدترین حالت کا شکار ہے۔ دنیا کی لالچ نے برباد کر دیا۔ ابھی میں نے اشارے کیے تھے آپ کی خدمت میں، ایک انگوٹھی کے لیے نبی کے نواسے کی انگلی کاٹ دی۔ ایک کوہنا پیرہن نبی کے نواسے نے اپنی بہن سے منگوایا تھا، آج اور وہ پیرہن اپنے لباس کے نیچے، وہ سیدھا لباس، پیبند لگا ہوا لباس وہ نیچے پہنا تھا کہ شام کے قذاب اگر لوٹے تو کم از کم وہ بوسیدہ لباس جسم پر باقی رہ جائے۔ مگر افسوس شہزادی نے جب شام سے رہائی کے موقع پر وہ سارا لوٹا ہوا اسباب کہا ہمیں نہیں چاہیے، اس میں سے ہمیں صرف چند چیزیں چاہیے، ایک مادر گرامی کا گنبد ہے، ایک گہوارہ ہے، ایک اماں کا چرخہ ہے، اور ایک پرانا پیرہن جو میرے بھائی نے پہنا ہوا تھا، وہ پیرہن بھی اسی سامان میں، لٹے ہوئے سامان میں ساتھ ملا۔ عجب دنیا پرستوں سے واسطہ پڑا تھا، عجب دنیا کے
استقامت کے شہزادیاں کوفے کے بازار درباروں سے شام پہنچا دی گئی. ارے وہی شام کہ جس کے بارے میں جب سید سجاد سے پوچھا آپ نے جواب دیا, جب کسی نے کہا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. ارے شام میں بھی بڑا سخت وقت تھا, جب آگے آگے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا, میرے پیچھے پیچھے میری مائیں بہنیں پھوٹیاں. اللہ اکبر, بڑا سخت وقت تھا. دربار میں داخل کر دیے گئے, پھر اس کے بعد زندان میں اسیر کر دیے گئے. اور ایک واقعے کو میں نے اشارہ کرنا چاہوں گا. اللہ اکبر, یہ زندان میں اسیر ہیں. مجنون مسلسل سوچتا رہتا تھا انہیں اب کسی طرح اور اذیت کیسے پہنچائی جائے, کیا کیا جائے کہ انہیں اور اذیت پہنچے. ایک مرتبہ سوچا ایسا کرتا ہوں کہ میں ان زندان میں اسیر عورتوں کو بنو امیہ کی عورتوں کے سامنے لے کر آتا ہوں. ایک مرتبہ حکم دیا بنو امیہ کی عورتوں سے کہہ دو کہ سب کل فلاں وقت میں لباس فاخرہ پہن کے اپنے زیورات سے مزین ہو کر بن سمر کے فلاں موقع پر آ جائیں. اللہ اکبر. دوسرا دن ہوا, بنو امیہ کی ساری عورتیں اپنے فاخرہ لباس پہن کر اپنی اوڑھنیاں لے کر زیورات سے مزین ہو کے بن سمر کے آگے اپنے اپنے مقام پر بیٹھ گئی. اللہ اکبر. پھر حکم دیا جاؤ زندان سے ان اسیر عورتوں کو لے کر آؤ. زندان سے اگر نبی زادیوں کو لایا گیا, پوشیدہ لباس, سفر کا خستہ لباس, بتا ہوا لباس. اللہ اکبر. اس حال میں کہ بے مطلب چادر ہے زیادہ کی کیا انہیں داخل کیا گیا. ارے جیسے ہی پردہ ہٹا یہ بیوی داخل ہوئی, بنو امیہ کی عورتوں کی نگاہیں ان بیویوں کی صورتوں پہ پڑی. ارے سب کی سب اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی, اپنے سروں سے ردائیں اتار لی, اپنے زیورات نوچ لیے. ارے بنو یزید کی زوجہ ہند ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے اے بیویوں اپنی صورتوں سے بڑی محترم لگتی ہو. ارے جلد بتاؤ تمہارا تعلق کس قوم اور قبیلے سے ہے, کہاں کی رہنے والی ہو. ارے شہزادی فرماتی ہے ہمارے رسول ہے. ارے ہم نبی نبیاں, ہم زہرا نبیاں ہیں, ابھی کی بیٹیاں ہیں. ارے یہ سننا تھا ایک گناہ پتا ہو گیا. ارے روتے روتے دنیا میں کرے ہند ایک مرتبہ بڑے دربار میں چلی آئی. اس طرح سرخنوں سے آتا ہوا دیکھ کر ملون اترا, آ کر اپنی آواز کے سر پہ ڈال کے کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا, بڑے دربار میں اس طرح چلی آئی. وہ کہنے لگی ارے تجھ میں خدا پہ رحمت ہو. ارے میں آ گئی تجھ سے برداشت نہ ہو. ارے تو نبی زادیوں کو زہرا کی بیٹیوں کو اس طرح بڑے دربار میں لایا. رحمت اللہ حق الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب لباس محمد وآل محمد كهواري قليل بارات وبار لباس محمد آل محمد کا مدین مبین اسلام کو بہتر سمجھنے کی, اسے زیادہ زیادہ اپنانے کی, نافذ کرنے کی توفیق عطا ہے. پہلا باطل نظام اسلام دشمن نظام کو رفتہ رفتہ حکمت کے ساتھ اسے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں, زخمی زیر علاج جنہوں نے جمع سے دعا کا حسن منظور علی بیمار ہیں, پروردگار ان تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ و صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار کی واسطہ محمد علی محمد کا ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تیری جانب سے رحمت نازل ہوئی مگر ہمارے ناقص حکمت عملی, بدنیتی پر مبنی ماضی اور حال کی حکومتیں کی وجہ سے یہ تیری نازل کی بھی رحمت ہمارے لیے باعث زحمت و مصیبت بن گئی. پروردگارا جو بھی ناحق ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اور ان بارش اور سیلاب کے ان ریلوں سے
گھر کسی کے منظم ہو گئے، اکثریت کے گھر منظم ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، اسباب لٹ گیا، بے یاد و مددگار، حتی سیدانیاں بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان کے نیچے وہاں اندرون سندھ میں جو دیگر مقامات میں موجود ہے۔ بارے ان تمام مظلوموں کی داد رسی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، جو اسلام کے اندر خلوص کے ساتھ زحمتیں کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ باہر بھی ہمارے چند برادران مخلصین یہ عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر مقامات پہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ اس سلسلے میں آپ تعاون کیجئے۔ یہ تو شے آخرت، یہ بہترین فرصت ہے جو ہمیں ملی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو بھی بخشوا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا روک لیں گے وہی ہمارا نہیں ہوگا، جتنا اللہ کی راہ میں دے دیں گے وہی ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ تعاون فرمائیے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو زیادہ زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال و اسباب میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی واسطہ محمد علی محمد کا ان تمام متاثرین کو دوبارہ بحال کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی واسطہ محمد و آل محمد کا خدا نصیران کربلا کا واسطہ جو بے گناہ اسیر ہمیں جلد جلد رہائی عطا فرما، جو لاپتہ گم شدہ اغوا شدہ ہیں، جو جبری لاپتہ کر دیے گئے اس میں سے جتنے بھی ابھی نئی باقیات ہوئے اپنی منزلوں تک نہیں پہنچے، بارگاہ ان تمام کو خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا۔ پروردگار ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خلاف آئین خلاف قانون عمل کرنے والے اگر کوئی ادارے ہیں تو اداروں کو بھی آئین کے چار چوٹ میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے اداروں کے اندر بہترین ذمہ دار، مخلص، خدمت گزار، وطن سے، اس ملت سے، اپنے مکتب سے محبت کرنے والے افسران اہلکار موجود ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور انہی اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں موجود ہیں، ملک دشمن، عوام دشمن، دین دشمن، دنیا پر، ان کالی بھیڑوں سے ہمارے اداروں کو پاک و پاکیزہ فرما۔ اور اللہ واسطہ محمد محمد کے تمام دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، خصوصاً دشمنان تشیع کو ذلیل و خوار نیست و نابود فرما۔ تمام مجاہدین اسلام، مقابل قوتیں، حسن مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اور شہداء کی درجات بلند ہیں، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور محبان اہل بیت عاشقان امام ولایت کی جان و مال و عزت و آپ کی حفاظت فرما۔ عہدائی کو بامقصد طریقے سے فروغ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اربعین کے حوالے سے جتنے بھی مومنین خواہش مند ہیں ماللہ، ان کی خواہش کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں انہیں دور فرما۔ کربلا کے سفر کو، دیگر مقامات مقدسہ کے سفر کو ہم سب پر آسان فرما۔ محمد علی محمد ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام علماء امامیہ، تمام براج کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں کے اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ قلب امام زمان و قوم سے رحمت کی خوشبو فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے سچے اصحاب اور انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت کو مرگ شہادت قرار دے، روز حشر دامن اہل بیت مشہور فرما۔